آج 7 جمادی الاول پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن جو بندہ بھی ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو پھر اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائیں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آج جو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن ہے، آج کے دن کی قدر کر لو، احترام کر لو۔ یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر آپ نے 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈول کر مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔
جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ کریم کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے، یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ 11 بار یا ربانہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ 1 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربانہ پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہیں، اور یہ نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو جنات کے حوالے سے ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کے جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔